بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ معزز طلباء کرام، السلام علیکم۔ دروس فی علم الاصول کے سلسلے میں آج تیسرے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم مقدمہ بحث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس میں دو نکات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کریں گے۔ سب سے پہلا اس میں جو نکتہ ہے وہ حوزہ علمیہ میں تدریسی روایت ہے کہ حوزہ علمیہ میں علم اصول کس انداز میں، کس طرز سے تدریس ہو رہا ہے۔ شہید اس حوالے سے پہلا نکتہ یہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اصول فقہ کی جو رائج کتب ہیں اس پر ایک نظر ڈالیں گے کہ کون سے متون اور درسی کتابیں ہیں جو علم اصول کے حوالے سے آخری 50-60 سال میں رائج رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم دعائے مطالعہ کو قرات کر لیتے ہیں۔ اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم۔ اے پروردگار، ہمیں وہم کے اندھیروں سے نکال دے اور فہم کے نور سے نواز دے۔ اللہم افتح علینا ابواب رحمتک۔ اے پروردگار، ہم پر رحمت کے دروازے کھول دے۔ وانشر علینا خزائن علومک۔ ہم پر اپنے علم کے خزانے نچھاور کر دے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنی رحمت کے طفیل اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ بہت ہی پرمعنی دعا ہے اور ہمارے مدارس میں رائج رہی ہے کہ سبق کے ابتدا سے پہلے، سبق کے آغاز سے پہلے طلاب اس دعا کو پڑھتے ہیں، اور اس میں ایک معنی خیز نکتہ یہ ہے کہ ہم علم جو ہے وہ فہم کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ علم ہم ذخیرہ اندوزی کے لیے یا اطلاعات کو جمع کرنے کے لیے یا معلومات کا ایک خزانہ بنانے کے لیے نہیں حاصل کرتے، بلکہ اپنے فہم کے لیے حاصل کرتے۔ اور اس میں بھی ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ وہم کے اندھیروں سے نکلنا پڑتا ہے، تخیل کے اندھیروں سے نکلنا پڑتا ہے، تب جا کے فہم کا نور حاصل ہوتا ہے۔ اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم۔ سب سے پہلے وہم کے اندھیروں سے نکلیں گے، تخیلات کے اور توہمات کے اور خرافات کے اندھیروں سے نکلیں گے، تب جا کے فہم اور شعور عطا ہوگا، اور یہی علم کا مقصد ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آگے اگلے اپنے درس کی جانب، اور سب سے پہلے متن کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد چیدہ چیدہ نکات کا تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ہم حل متن اور حل عبارت کی طرف آئیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ مقدمۃ بحث کتبہ سماحتہ مقدمۃ للحلقات الثلاث جميعا لتوضیح الاسباب التي دعت الى وضعها وما لوحظ فيها من خصائص وبعض الارشادات في مجال تدریسها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطاہرین، وبعد فإن الدراسات العلمية لعلم أصول الفقه تمر في مناهج الحوزة عادة بمرحلتين، إحداهما تمهيدية وهي ما تسمى بمرحلة السطح، والأخرى المرحلة العالية وهي ما تسمى بمرحلة الخارج۔ وتتخذ هذه الدراسة في مرحلتها التمهيدية أسلوب البحث في كتب معينة مؤلفة في ذلك العلم يدرسها الطالب على يد الأساتذة الأكفاء
ليتهيأ من خلال ذلك لحضور أبحاث الخارج. وقد جرى العرف العام في حوزاتنا جميعا على اختيار المعالم والقوانين والرسائل والكفاية كتبا دراسية للمرحلة المذكورة. وهذا عرف جرت عليه مناهج الحوزة منذ أكثر من نصف قرن، ولم يطرأ تغيير ملحوظ باستثناء تضاؤل دور كتاب القوانين من بين هذه الكتب الأربعة ككتاب دراسي بالتدريج، وانصراف عدد كبير من الطلبة في الفترة الأخيرة عن دراسته، واستبداله بكتاب أصول الفقه كحلقة وسيطة بين المعالم وكتابي الرسائل والکفایت. یہ تو تھا متن جو ہم نے پڑھ لیا ہے. اب آتے ہیں چیدہ نکات کی طرف. شہید نے یہاں پہ جو پہلا نقطہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ حوزہ میں علم اصول کی تدریس کیسے ہوتی ہے. علم اصول کی تدریس کے حوزے میں دو مراحل ہیں. پہلا مرحلہ تمہیدی ہے، یا اسے مرحلہ مقدماتی بھی کہہ سکتے ہیں. اسے سطح بھی کہتے ہیں، یعنی سطح کا مرحلہ ہے جس میں نچلی سطح پہ پڑھایا جاتا ہے. اور اس تمہیدی مرحلے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آشنائی ہوتی ہے اصطلاحات کے ساتھ، تعاریف کے ساتھ، نظریات کے ساتھ، بنیادی مباحث کے ساتھ. علم اصول میں مثلا وضع کی بحث ہے، الفاظ کی بحث ہے، اور اسی طرح عقل کی مباحث ہیں، حجیت کی مباحث ہیں، اور اسی طرح اصول عملیہ کی مباحث ہیں، اور اسی طرح تعادل تراجیح کی مباحث ہیں. تو سب مباحث سے ایک دورہ ہو جاتا ہے کہ کون سی مباحث علم اصول میں موجود ہیں، کیا نظریات ہیں. حجیت خبر واحد مثلا ان پہ کیا دلائل ہیں، حجیت خبر واحد کے حوالے سے گزشتہ کیا رہا ہے اور آج کل کیا مبانی رہے. تو ان سب کے حوالے سے ایک آشنائی ہوتی ہے اس تمہیدی مرحلے میں، جسے سطح کا مرحلہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہ مرحلہ مقدمہ بنتا ہے اصل مرحلے کے لیے جو مرحلہ عالیہ ہے. یہ درس خارج کا مرحلہ ہے. درس خارج میں خارج از متن جو درس دیا جاتا ہے، خارج سے مراد خارج از متن ہے، کیونکہ درس خارج میں جو متن ہوتا ہے وہ صرف نام کا ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے اس کو. اور آج کل حوزے میں کفایت الاصول کا متن علم اصول کے حوالے سے رائج ہے، تو اس کو پڑھا جاتا ہے. لیکن اصل جو درس ہوتا ہے وہ فقیہ یا جو استاد ہوتا ہے وہ اپنے علم اور اپنے فہم کے مطابق دیتا ہے، اپنی معلومات کے مطابق دیتا ہے. اس میں وہ سارے نظریات جو کتاب سے باہر ہوتے ہیں ان کا بیان کرتا ہے، دلائل کا بیان کرتا ہے، شواہد بیان کرتا ہے. پھر اس موجودہ نظریے کو جو کتاب میں لکھا ہے نقد بھی کرتا ہے یا اس کو تائید کرتا ہے. تو یہ اصل مرحلہ ہے جو نظریہ پردازی کا مرحلہ ہے. یہ اصل مقام ہے جس تک پہنچنا ہوتا ہے ایک مجتہد نے، ایک طالب علم نے، کہ وہ تمہیدی مرحلے سے عبور کرتا ہے اور اس مرحلہ عالیہ میں داخل ہوتا ہے اور اس تک پہنچتا ہے. تو یہ دو مراحل ہیں جو علم اصول کے لیے حوزے میں موجود ہیں. اب پہلے مرحلے میں یا تمہیدی مرحلے میں کون سے متون رائج رہے؟ شہید نے اس حوالے سے 4 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلی کتاب معالم الاصول ہے. معالم الاصول جسے شیخ حسن نے لکھا. شیخ حسن جو صاحب معالم کے نام سے مشہور ہیں وہ اسی کتاب کی وجہ سے مشہور ہیں. یعنی شیخ حسن کو شہید ثانی کے فرزند ہونے کے حوالے سے کم تر لوگ جانتے ہیں. اصل جو انہیں جانتے ہیں وہ صاحب معالم کے حوالے سے جانتے ہیں. معالم الاصول در حقیقت پرانی رسم پہ لکھی گئی اصول کی کتاب ہے. بہت سی کتابیں ہماری جو علم اصول کی ہیں وہ فقہ کے ضمن میں ہیں. یہ بھی ایسے ہی ہے. اصل کتاب کا نام معالم الدین و ملاذ المجتہدین ہے، لیکن المقدمہ فی اصول الفقہ، اس میں جو مقدمہ ہے فی اصول الفقہ میں، اس کو معالم الاصول کے نام سے جانا جاتا ہے. اس سے پہلے مثلا غنیۃ النظوم میں ابن زہرہ نے بھی یہی کیا تھا کہ وہ
انہوں نے اپنی کتاب میں علم اصول اور فقہ کو ایک ساتھ ذکر کیا. اور بھی ہیں کتابیں جس میں علم اصول کا تذکرہ مقدماتی طور پہ ہوتا ہے. تو یہ اسی روایت کو لے کر آگے بڑھی ہے یہ کتاب. لیکن اس کے بعد جو کتاب آئی یہ کتاب القوانین ہے، قوانین الاصول یا القوانین المحکمہ فی الاصول. یہ بھی متن درسی کے طور پر رائج رہی، مرزا ابو القاسم قمی کی کتاب ہے، اور یہ اہم کتاب شمار ہوتی ہے علم اصول کی. صاحب قوانین کے نظریات کو جگہ جگہ پہ مرحوم مظفر نے نقد کیا ہے. اس کے بعد جو تیسری کتاب ہے ہمارے حوزوں میں پڑھائی جاتی ہے، پاکستان میں ابھی بھی رائج ہے، وہ ہے فرائض الاصول یا الرسائل. یہ شیخ انصاری کی کتاب ہے، اور شیخ انصاری نے ایک نئی تدوین کے ساتھ علم اصول کو بیان کیا، ایک نیا رنگ دیا. شیخ نے دلائل کو اور اس کے نتیجے میں جو احکام ہیں ان کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا. پہلے یہ ہے کہ مکلف کو بعض موضوعات میں قطع و یقین آ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی حالت گمان کی ہوتی ہے، ظنون کی. اور تیسری حالت جو ہے وہ شک کی ہے. تو شیخ نے اسی طرح سے اسی تقسیم کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم کیا. سب سے پہلے قطع کی مباحث ہیں، اور اس کے بعد پھر گمان یا ظنون کی مباحث ہیں، ظنون خاصہ، ظنون عامہ، اور اس میں پھر خبر واحد وغیرہ یہ ساری مباحث شامل کی. اور اس کے بعد پھر شک کی مباحث ہیں جہاں پہ مکلف کو 50-50 ہے، شک ہو جاتا ہے. شک سے مراد یہ ہے کہ وہ ان ظنون خاصہ سے باہر آ جاتا ہے، اس کے پاس کوئی خبر واحد نہیں ہے اور وہ اس تحیر کی حالت میں ہے. تو اس حالت میں اصول عملیہ جاری ہوتی ہیں. تو یہ ایک کیٹیگری ہے، جو کیٹیگرائزیشن ہے جو شیخ انصاری نے انجام دی ہے اور اپنی کتاب کو اس پیرائے میں لکھا ہے. تو یہ کتاب بہت ہی عمدہ کتاب ہے علم اصول کے حوالے سے، یہ بھی ہمارے متون درسی. اس حوالے سے جو چوتھی کتاب ہے وہ ہے کفایت الاصول شیخ محمد کاظم الخراسانی کی، اور جسے اخوند خراسانی بھی کہا جاتا ہے. اور مرحوم اخوند خراسانی کی یہ کتاب آخری کتاب ہے جو درس خارج سے پہلے پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں بہت ہی اختصار کا خیال رکھا گیا ہے. مختصر اور متقن انداز میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. اتقان متن اس کی بڑی اہم خصوصیت ہے. شہید کی یہ جو 4 کتابیں متعارف کروانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ 4 کتابیں کیوں رائج ہوئیں، کیسے رائج ہوئیں. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے، لیکن اس عبارت میں جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہے اس میں ان 4 کتابوں کا تعارف ہے. اور شہید جو ہے وہ آخری نقطہ جس طرف اشارہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ عرصہ 50 سال میں یہی متون رائج رہے، اور ان 4 کتابوں میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی. صرف ایک تبدیلی اس میں آئی، وہ یہ تھی کہ قوانین المحکمہ نے اپنی جگہ اصول فقہ مظفر کو دے دی. مرحوم مظفر نے، محمد رضا مظفر، ان کی جو کتاب اصول فقہ ہے یہ آج کل ہمارے پاکستان میں ابھی تک یہی رائج متن شمار ہوتا ہے، رسائل سے پہلے یہ پڑھی جاتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ اصول فقہ مظفر، اس کا متن بہت ہی سلیس ہے، البتہ تھوڑا سا طولانی بھی ہے. اس میں جگہ جگہ پہ قوانین محکمہ کے اوپر نقد کیا گیا ہے اور ان کے نظریات کو تنقید کا سامنا کیا گیا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ 4 کتابیں ہیں جو رائج رہیں، اور اس میں جو تبدیلی آئی اس کا بھی تذکرہ کیا. تو آتے اس عبارت کو حل کر لیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کا ٹائم درس کا ہمارا ختم ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ مقدمۃ بحث کتبہ سماحتہ مقدمۃ للحلقات الثلاث. یہ جو 2 لائنیں ہیں یہ شہید کی نہیں ہیں، ایک فرد ثالث کی ہیں جنہوں نے شہید کو غائب کے طور پر لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ مقدمہ بحث جناب شہید نے، سماحتہ یعنی جناب شہید، یہ ادب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہم جناب والا کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں سماحت الشیخ یا سماحت السید. تو یہاں پہ بھی یہی لکھا ہے کہ جناب شہید نے اس مقدمہ کو لکھا ہے. کیوں؟ مقدمتاً للحلقات الثلاث جمیعاً، بے عنوان مقدمہ 3 حلقات کے لیے.
تینوں حلقات کے لیے مقدمہ ہے، یعنی اس کی سطح جو ہے وہ تینوں حلقات سے مربوط ہے، ابتدائی سطح کا مقدمہ نہیں ہے۔ کیوں لکھا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لتوضیح الاسباب التي دعت الى وضعها، کہ یہ حلقات وضع کرنے کی اور ان حلقات کو لکھنے کی کیا وجہ تھی، کون سے اسباب تھے، ان اسباب کی وضاحت شہید فرما رہے ہیں۔ وما لوحظ فيها من خصائص، اور ان حلقات ثلاث میں، فیہا یعنی فی الحلقات الثلاث، ان حلقات ثلاث میں جو خصائص، جو خصوصیات ہیں ان کو بیان کیا۔ لتوضیح ما لوحظ فيها من خصائص، کون سی خصوصیات کا لحاظ رکھا گیا ہے، شہید نے ان کو اس مقدمے میں بیان کیا۔ اور تیسری چیز جس کی وضاحت کی وہ یہ تھی وَلِتَوْضِيحِ بَعْضِ الْإِرْشَادَاتِ فِي مَجَالِ تَدْرِيسِهَا، کہ اس کو تدریس کرنے میں کون سے نکات ہیں جن کا خیال رکھنا ہے، ان انسٹرکشنز کی طرف، ان ارشادات اور ان رہنما اصولوں کی طرف بھی اس مقدمے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ شہید کا مقدمہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اس میں کوئی خاص نقطہ نہیں ہے، صرف ایک نقطہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آلہ الطاہرین جب ہم کہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں خاص ہستیاں مراد ہوتی ہیں۔ آل سے مراد یہاں تمام اولاد مراد نہیں ہے بلکہ خاص ہستیاں مراد ہیں، گویا کہ یہ ایک اصطلاح ہے جو خاص ہستیوں کے لیے ہے، جو بیان نبی سے ماخوذ ہے۔ میری مراد حدیث قصہ وغیرہ ہیں جن میں ان کا تذکرہ ہے اور وہ ہستیاں مراد ہیں۔ وبعد فإن الدراسات العلمية لعلم أصول الفقه تمر في مناهج الحوزة عادة بمرحلتين، جو علمی دراسات، علمی مطالعات ہیں علم اصول فقہ میں، یا جو علمی طرز تدریس ہے علم اصول فقہ کو پڑھنے کا، وہ کیسا ہے؟ تمر فی مناہج الحوزۃ عادتاً بمرحلتین، اس کے دو مرحلے ہیں۔ تمر یعنی گزرتا ہے، مناہج حوزہ میں، عادتاً بمرحلتین دو مرحلوں سے گزرتا ہے، دو مرحلوں سے علم اصول کے جو دراسات اور مطالعات ہیں وہ گزرتے ہیں۔ احداہما تمہیدیۃ، سب سے پہلا مرحلہ تمہیدی مرحلہ ہے، مقدماتی مرحلہ ہے، آمادہ سازی کا مرحلہ ہے۔ تمہید کہتے ہیں نا آمادہ سازی کو، یعنی اصل جو چیز ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، یہاں ہم آمادگی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یہ تمہیدی مرحلہ ہے۔ وہی ما تسمى بمرحلۃ السطح، اس کو سطح کا مرحلہ بھی کہا جاتا ہے۔ سطح آپ کو پتہ ہے سطح عمق کے مقابلے میں ہوتی ہے، سطح یعنی اوپر رہنا، عمق یعنی ڈیپ میں، گہرائی میں جانا۔ تو یہ کیونکہ آشنائی کا مرحلہ ہوتا ہے، اس میں اصل چیزیں فہم کرنی ہوتی ہیں، تعریفوں کو سمجھنا ہوتا ہے، نظریات کو سمجھنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو سطح کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ والأخرى المرحلة العالیہ وہی ما تسمى بمرحلة الخارج، دوسرا جو مرحلہ ہے وہ عالی مرحلہ ہے، جو بلند مرحلہ ہے، اور اسے خارج کا مرحلہ بھی کہا جاتا ہے۔ خارج سے میں نے بتا دیا خارج از متن مراد ہے، کیونکہ اکثر جو مباحث ہوتی ہیں وہ متن سے باہر ہوتی ہیں۔ وتتخذ هذه الدراسة في مرحلتها التمهيدية اسلوب البحث في كتب معينة، یہ جو دراست ہے نا، دراست سے مراد یہاں علم اصول ہے، یعنی علم اصول کی جو دراست ہے وہ اپنے اس تمہیدی مرحلے میں، یعنی پہلے مرحلے میں وہ کیا کرتی ہے؟ اسلوب البحث فی کتب معینۃ، وہ بحث کا جو انداز ہے اس کا وہ یہ ہے کہ وہ چند ایک کتابوں میں اپنے آپ کو مشغول کرتی ہے یا اس کے اندر بحث کرتی ہے، یعنی چند ایک کتابیں ہیں جن کو وہ مبنا قرار دیتی ہے۔ وہ چند کیا کرتی ہیں ان چند کتابوں کو؟ کہتے ہیں چند ایک کتابیں ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ مؤلفۃ فی ذلک العلم، یہ کتب معینہ جو اس علم کے اندر لکھی گئی ہیں، اور یدرسها الطالب، ٹھیک ہے، جنہیں طالب یا طالب علم پڑھتا ہے، علی ید الاساتذۃ الاکفاء، مقتدر اور قوی اساتذہ کے پاس۔ اکفا، اکفا اگر لفظ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے
مساوی جو انظار ہوتے ہیں، انظار یا ایک جیسے لوگ، کفو سے ہے، لیکن اکفا کا مطلب ہوتا ہے مقتدر، جو اقتدار، جن کے پاس پڑھانے کی صلاحیت ہوتی ہے، باصلاحیت۔ تو کہتے ہیں کہ اس مرحلے میں یہ چند ایک کتابیں ہوتی ہیں اور طالب علم ان کتابوں کو کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہے۔ کیوں پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں لِيَتَحَيَّأَ مِنْ خِلَالِ ذَلِكَ لِحُضُورِ أَبْحَاثِ الْخَارِجِ، اس لیے پڑھتا ہے کہ تاکہ وہاں سے وہ آمادہ ہو سکے۔ لِيَتَحَيَّأَ، التحیّؤ آمادگی کو کہتے ہیں، من خلال ذالک، من خلال ذالک یعنی اس درمیان، یعنی اس پڑھائی کے تھرو، ان کتابوں سے، ان کتابوں کے تھرو وہ آمادہ ہو سکے۔ کیوں؟ کس کے لیے؟ لحضور ابحاث الخارج، خارج کے ابحاث میں حاضر ہونے کے لیے۔ وقد جرى العرف العام فی حوزاتنا جميعا، ہمارے تمام کے تمام حوزات میں، مراد حوزہ قم اور حوزہ نجف ہے، کیونکہ ہمارے دو حوزے زیادہ تر رائج رہے۔ پاکستان کا حوزہ جو ہے وہ ابھی ابتدائی مراحل میں، افغانستان میں بھی حوزہ علمیہ ہے۔ تو بہرحال شہید کا اشارہ ہو سکتا ہے تمام کی طرف ہو، لیکن ہمارے پاکستان میں معالم اور قوانین کم از کم جب سے ہم نے ہوئی سنبھالا ہے رائج نہیں رہے، اس کی جگہ پہ مرحوم مظفر کی کتاب رائج رہی ہے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ وقد جرى العرف العام في حوزاتنا جميعا على اختیار المعالم والقوانین والرسائل والکفایت کتبا دراسیة للمرحلة المذکورہ، یہ جو عرف عام ہے، یعنی ایک رسم عام جو رہی ہے ہمارے حوزوں میں، وہ یہ تھی کہ معالم کو اختیار کیا گیا، قوانین محکمہ کو اختیار کیا گیا، جن کا ہم تذکرہ پہلے کر چکے ہیں، تعارف بھی کروا چکے ہیں آپ کے سامنے، رسائل شیخ انصاری جسے فرائض الاصول کا نام دیا جاتا ہے، اور کفایت الاصول، یہ چار جاری و ساری رہیں، یعنی عرف انہی کتابوں کو، یہ کتابیں رائج رہیں، کتباً یعنی یہ رائج رہیں بے عنوان کتب دراسی، کتب نصابی کتب کے طور پر، للمرحلۃ المذکورہ، کون سا مرحلہ؟ مرحلۃ تمہیدیہ، یہ مرحلہ ہے۔ مرحلۃ المذکورہ سے مراد مرحلہ تمہیدیہ ہے، یعنی مرحلہ تمہیدی میں یہ چار کتابیں تھیں جو ہمارے حوزوں میں رائج رہیں۔ وَهَذَا عُرْفٌ جَرَتْ عَلَيْهِ مَنَاهِجُ الْحَوْزَةِ منذ أَكْثَرَ مِن نِصْفِ قرن، یہ وہ عرف تھا، یہ وہ رواج تھا، یہ وہ جو ریت تھی، یہ جو رسم تھی، جو جس پر حوزے کے مناہج جاری و ساری رہے، حوزے کے جو منہج تھا، جو کیا کہتے ہیں اسلوب تھا، جو طرز تھی، وہ یہی تھی۔ منذ اکثر من نصف قرن، آدھی صدی سے زیادہ عرصے میں۔ ولم يطرأ تغییر ملحوظ باستثناء تضاؤل دور کتاب القوانین، کوئی ملحوظ تغییر نہیں آئی، ملحوظ تبدیلی نہیں آئی، قابل غور، قابل توجہ کہہ سکتے ہیں، قابل توجہ تبدیلی اس میں واقع نہیں ہوئی۔ صرف ایک تبدیلی آئی، وہ کیا تھی؟ باستثناء، ایک چیز کو استثناء کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تضاؤل دور کتاب القوانین من بین هذه الكتب الاربع كکتاب دراسی بالتدریج، تدریجاً کیا ہوا کہ درمیان سے ان چار کتابوں کے بیچ میں سے کتاب القوانین کا جو دور اور کردار ہے وہ درمیان سے کمزور پڑ گیا۔ تضاؤل کمزور کو کہتے ہیں، کمزور پڑنے کو، کمزور پڑ گیا قوانین کا دور، من بین هذه الكتب الاربع کا کتاب دراسی، کتاب دراسی کے طور پہ، بالتدریج، تدریجاً یہ ہوا کہ قوانین کی حیثیت کم پڑتی گئی، ماند پڑتی گئی۔ اور پھر وانصراف عدد کبیر من الطلبہ فی الفترۃ الاخیرۃ عن دراسته، بہت طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد اس آخری مدت میں اس کتاب کو پڑھنے سے منصرف ہو گئی۔ واستبدالہ بکتاب اصول الفقہ کحلقۃ وسیطۃ بین المعالم وکتاب الرسائل والکفایہ، اور پھر یہ اس کی جگہ لے لی، استبدال یعنی اس کے بدلے میں جو چیز آئی وہ کیا تھی؟ وہ کتاب اصول فقہ تھی، اس نے اپنی جگہ دے دی کتاب اصول فقہ کو، جو مرحوم مظفر نے لکھی تھی۔
کحلقۃ وسیطۃ بین المعالم و کتابی الرسائل والکفایہ، ایک حلقہ واسط کے طور پر بین المعالم، معالم کے درمیان، اور رسائل اور کفایہ کے درمیان، یعنی شروع میں معالم چونکہ یہ مقدماتی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اور شہید ثانی کے فرزند نے اس کو مقدمہ کے طور پر لکھا تھا، اس میں چیدہ چیدہ نکات ہیں، یہ ایک ابتدائی کتاب شمار ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اصول فقہ مظفر ہے، اور پھر درمیان پھر رسائل اور پھر کفایہ۔ تو یہ تھا 50 سال میں جو تبدیلی آئی، اور آج کے درس میں ہم خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ ہم نے علم اصول کی تدریس کے مراحل کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ 2 مرحلے تھے، ایک مرحلہ تمہیدی اور مقدماتی تھا، اور دوسرا جو ہے وہ مرحلہ عالی یا اصلی مرحلہ ہے جس میں نظریہ پردازی کی طرف جایا جاتا ہے۔ دوسرا ہم نے یہ نقطہ بیان کیا کہ علم اصول کی جو رائج درسی کتب تھیں وہ کون سی تھیں، ہم ان سے آشنا ہوئے، اور یہ بھی بتایا کہ مرحوم مظفر نے جو علم اصول فقہ کی کتاب اصول الفقہ کے نام سے لکھی ہے، اس نے کون سی کتاب کی جگہ لی۔ تو امید ہے آج کا درس مفید رہا ہوگا۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔